علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، مکہ کا دور ہے، تکالیف برداشت کی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ سے دعا کریں اللہ مدد ہی بھیج دے، اتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ مدد نازل فرما دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم نے ابھی کون سی تکلیفیں برداشت کی ہیں، ابھی تم اس لیول پر کہاں پہنچے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے تمہیں پتہ ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، زمین میں گڑھا کھود کر اس کو اس گڑھے میں رکھتے تھے، آدھا جسم باہر ہوتا تھا، آدھا جسم اس گڑھے کے اندر ہوتا تھا، پھر ایک بڑا سا آرا لے کر وہ دو بندے اس کے سر کے اوپر رکھتے۔ اب ذرا تصور کریں اس منظر کا کہ کسی مومن کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہو، حضور فرماتے ہیں سر کے اوپر آرا رکھ کے جب چلاتے نا تو اس کے جسم کے دو حصے کر دیتے، وہ جسم کے دو حصے تو کروا لیتا تھا پر ایمان سے پھرتا نہیں تھا، کیوں؟ اس کو ایمان کی لذت حاصل تھی، وہ تکلیف اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اور پھر حضور نے فرمایا اور کسی کو کیا کرتے تھے، کسی کو زمین پر لٹا کر لوہے کی بڑی سی کنگھی لا کر اس کے جسم کے اوپر جب پھیرتے تھے، اس کے جسم کا وہ جو اس کی جلد ہے اس کا گوشت علیحدہ ہو جاتا، اس کی ہڈیاں علیحدہ ہو جاتی، پر وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ چھوڑ دو ہماری بس ہو گئی ہے۔ یہ جس کو ایمان کی لذت حاصل ہو جائے ان کے لیے اتنی تکلیف برداشت کرنی بھی آسان ہو جاتی ہے، ہمارے لیے کون سی تکلیف ہے؟ نماز کے لیے آنا کتنی تکلیف ہمیں محسوس ہوتی ہے، کتنی مشقت ہوتی ہے، کتنا کوئی بوجھ ہے جو ہمیں سر پہ یا اپنے کندھوں پر اٹھانا پڑتا ہے، تو جب ایمان کی لذت مل جائے گی تو ہمارے لیے طاعات بھی آسان ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بیمار ہو گئے، 25 سے 30 سال کا عرصہ بستر پر گزارے، پیٹ کا عارضہ تھا، پیٹ کا مرض تھا، اور اس کی وجہ سے پیٹ ہر وقت جاری رہتا پخانا۔ اب گھر میں پڑے ہوئے ہیں اور حضرت مطرف بن عبداللہ غالباً وہ اور ان کے بھائی عیادت کرنے کے لیے آئے، پتہ لینے کے لیے آئے۔ جب صورتحال دیکھی، حالت دیکھی تو رونا شروع ہو گئے۔ اب ایک بندہ مریض ہو، 25-30 سال سے بستر کے اوپر پڑا ہوا ہو، تو ہوتا تو یہ ہے کہ وہ بیچارہ رو رہا ہوتا ہے، ہم اس کو تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا، اللہ شفا دے گا، کوئی نہیں اللہ آسانیاں پیدا کرے، ہم دعائیں دے دے کر اس کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ معاملہ الٹ ہے، 25-30 سال سے ایک بندہ بستر پر ہے، وہ آرام سے بیٹھا ہے، اس کی عیادت کرنے والے جا کر رو رہے ہیں کہ حضور آپ کی حالت جو ہے وہ ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جب تک میں زندہ ہوں یہ بات کسی کو بتانا نہ، میرے جانے کے بعد بے شک یہ راز کھول دینا۔ تم سمجھتے ہو میں اتنے عرصے سے تکلیف میں ہوں، تمہیں کس نے کہا مجھے تکلیف ہے؟ میرے پاس تو رب تعالیٰ کے فرشتے روزانہ میری عیادت کے لیے آتے ہیں، فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں، میں ان کو سلام کا جواب دیتا ہوں، وہ آ کر مجھے میرے ساتھ مانوس ہوتے ہیں، میرے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں اور میں ان کے ساتھ مشغول رہتا ہوں۔ تم میرے پاس کوئی نہ بھی آئے رب فرشتے بھیج دیتا ہے۔ اب جس کو یہ لذت حاصل ہو اس بندے کو بیماری کی وجہ سے کوئی تکلیف ہوگی، تم دیکھ کر تکلیف محسوس کر رہے ہو، مجھے 25-30 سال سے یہ بیماری ہے لیکن مجھے تو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔